لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، اب یتیموں کو ہوا چاہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرات و خواتین، میں آپ سب کا آج مجلس شہادت امام زین العابدین علیہ السلام میں شرکت فرما کر یقیناً آپ نے اسیران کربلا کی عظمتوں کو فروغ اور ثانی صحرا کے زخموں کو مرہم عطا کیا ہے۔ آج اس امام کی مجلس شہادت ہے جس نے دعاؤں سے ہم کو اللہ کے قریب کر دیا۔ بے شک اللہ اکبر۔ آج اس امام کی مجلس شہادت ہے جس کی امامت کا آغاز شام غریبہ سے ہوا۔ خطا ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو۔ بسم اللہ۔ دین کی بقا میں درد کو آسان کر دیا۔ دین کی بقا میں درد کو آسان کر دیا، عابد نے زخم زخم کو ارمان کر دیا۔ ویری گڈ۔ عابد نے زخم زخم کو ارمان کر دیا، توڑا جہاد صبر سے منصوبہ یزید۔ واہ واہ جی واہ۔ بے شک۔ توڑا جہاد صبر سے منصوبہ یزید، آنسو کے قطرے قطرے کو طوفان کر دیا۔ طوفان کر ہر ایک عمل کو اپنی حیات عظیم سے، ہر ایک عمل کو اپنی اپنی حیات عظیم کے عظیم اللہ کے وجود کی پہچان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ میں نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے عابد علی صاحب کو، ماشاءاللہ۔ آج کی عظیم مجلس شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی نظامت فرمائیں۔ شکریہ عابد صاحب۔ ماشاءاللہ عابد بھائی۔ شکریہ ڈاکٹر غضنفر صاحب۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اردو فاؤنڈیشن کو یہ اعزاز حاصل ہے ماشاءاللہ کہ ہر شب جمعہ مجالس و محافل کا باقاعدگی سے اہتمام کرتے ہیں۔ بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محرم کی مجالس کا سلسلہ کہ جس کا آغاز عشرۂ اولیٰ سے ہوتے ہوئے اب ایام اسیران کوفہ و شام کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ اللہ بے شک۔ اللہ۔ آج شب کی مجلس خصوصی طور پر اس امام کی شہادت کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے کہ جس کی امامت کی پہلی شام شام غریبہ۔ آج کی مجلس شہادت امام زین العابدین کے سلسلے میں آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ سب کثیر تعداد میں شریک ہو کر جناب سیدہ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ پروردگار آپ سب کو کوئی غم نہ دے الہی آمین۔ غم حسین کے۔ الہی اور اب قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے بسم اللہ، بسم اللہ۔ مجلس کا آغاز کرتے ہوئے میں ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ جعفری صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ میں سورہ آل عمران کی 21 سے 26ویں آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا، جس میں بسم اللہ۔ اہل کتاب
جن کو کہا گیا ہے تورات اور انجیل کے لوگوں کے کردار اور ان کے انجام کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من الناصرین۔ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكموا بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت وكل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ اللہ کی ہدایات اور نشانیوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو عدل اور انصاف کی ترغیب دیتے ہیں، بس ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہی جو انبیاء اور اولیاء خدا کو قتل کرنے والے گروہ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ بے شک کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات اور انجیل کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے، جب بھی انہیں کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں کا ایک گروہ بے رخی کرتا ہوا منہ پھیر لیتا ہے۔ ان کا یہ اندازہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جہنم کی آگ تو ہم کو چھوئے گی نہیں بھی، اور اگر چھوئے گی بھی تو صرف گنتی کے چند دن کے لیے، اور جو کچھ بھی یہ لوگ گھڑتے رہتے ہیں اس نے ان کے دینی معاملات میں ان کو بڑے ہی دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اور پھر کیا حالت ہوگی ان کی اس دن جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے، اور جس دن کے آنے میں تو کوئی شک ہی نہیں، اور اس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ ذرا بھی ظلم یا حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ آپ کہیے، اے سارے ملکوں کے حقیقی مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے حکومت چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر جعفری صاحب۔ کیا بات۔ جزاک اللہ۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا محمد جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت دعائے جوشن کبیر کی سعادت حاصل کریں۔ اس سے پہلے کہ میں محمد جواد کو جوشن کبیر کی تلاوت کی دعوت دے رہا ہوں، ان کا مختصر تعارف کہ میں ذاتی طور پہ ان کو اور ان کی فیملی کو پشاور سے جانتا ہوں، اور ان کے والد صاحب بہت بڑے عالم دین ماشاءاللہ علامہ عابد حسین شاکری صاحب، ماشاءاللہ، اور ان کا تعلق جو ہے یہ کرم ایجنسی پاڑا چنار سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ ایک طرح سے دستراز تھے علامہ عارف حسین شہید کے۔ ماشاءاللہ۔ اور پشاور میں جو علامہ عارف حسین صاحب نے جو مدرسہ قائم کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ جو جامع مسجد ہے،
تو وہاں کے وہ پرنسپل بھی تھے اور جمعے کی نماز کو بھی وہ لیڈ کرتے تھے. ماشاءاللہ. اور آج کل میں نے ان محرم کے ایام میں پشاور کے ایک پشتو زبان کے چینل پہ ان کو ایک بہت خوبصورت پروگرام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس میں اہل سنت کے علماء اور عوام میں سے لوگ شیعہ عقائد کے متعلق ان سے سوال کرتے تھے اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ان کے جواب قرآن و سنت سے دیے ہیں. تو یہ بڑی پرومیننٹ فیملی کے سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ ہماری اردو فاؤنڈیشن کا حصہ ہے. ماشاء اللہ. اور میری دعوت پہ وہ شریک ہوئے تھے اور ڈاکٹر صاحب نے ان کو دعوت دی ہے اور اب ہماری محافل میں وہ شریک ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. جناب محمد جواد صاحب بر محمد محمد صلوات. اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے جو ہے میں عابد بھائی کا بہت زیادہ مشکور ہوں. استغفر اللہ، انہوں نے بہت بڑی جو ہے تعارف کی ہے ہماری، اور میں اس کے لائق نہیں ہوں. بڑی مہربانی، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ سب کو. آمین. آپ کو بھی. ضرور پڑھیے محمد وعلی محمد. اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم. جزاک اللہ. جزاک يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط. سب مل کر سبحانك لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ بھائی. بڑی مہربانی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کو جو ہے اجر دے. اتنا بڑا پروگرام جو ہے عابد بھائی کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، مولا جو ہے اپنے کلام میں آپ کی اس خدمات کو قبول فرمائے. بڑی مہربانی. سلامت رہو جواد. سلامت رہو. جزاک اللہ. بڑی مہربانی. بہت شجر کا اندازہ ہو ہی جاتا. جی بالکل. اب اس سے پہلے کہ باقاعدہ مجلس کا آغاز سوز و سلام و مرثیہ سے ہو، میں آپ سب سے گزارش کروں گا
کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمارے آج کے بانی مجلس جناب ناصر جعفری کے مرحومین اور آپ سب کے مرحومین اور بالخصوص وہ مرحومین کے جن کا فاتحہ کوئی پڑھنے والا نہیں، سب کو ہدیہ کر۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين بسم اللہ الرحمن الرحیم بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی محمد اور اب مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے جناب کامران مہدی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مجلس کا آغاز کریں۔ جناب کامران مہدی صاحب بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی اللهم کامران میرے خیال سے غالباً نہیں ہے، آپ نیکسٹ کو انوائٹ کرا سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ اور اس کے بعد میں اپنے محترم بزرگ جناب اصغر زیدی صاحب، جو کہ میں خود ذاتی طور پہ کافی وسیلوں سے ان کو جانتا ہوں، ماشاء اللہ، فاؤنڈیشن کے علاوہ ماشاء اللہ، سینٹ لوئس میں ان کے کافی ریلیٹیوز یہاں پہ رہتے ہیں، ان کا آنا رہتا ہے اور میری ذاتی طور پہ ان سے ملاقات رہتی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاءاللہ پروردگار ان کو صحت عطا فرمائے۔ تو الہی آمین، الہی آمین۔ الہی آمین۔ میں دعوت دوں گا جناب تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عابد بھائی السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ کے تعارف کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خدا اللہ آپ کو بھی سلامت وبرکاتہ۔ رکھے، آپ کی تمام الہی حاجت آمین، پوری ہوں۔ الہی آمین۔ آپ سب کو میری طرف سے سلام، اور آپ سب کی اجازت سے میں ایک سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ وعلیکم السلام۔ ایک بار درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کس طرح آپ نے تباہی کی خبر لے جائے، کس طرح آپ نے تباہی کی خبر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح آپ نے تباہی کی خبر لے جائے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، اب یتیموں کو ہوا چاہے ادھر لے جائے، اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، اپنی تباہی کی خبر لے جائے، ایک دو گھر کے چراغوں کو بجھا دیں لیکن، ایک دو گھر کے چراغوں کو بجھا دیں لیکن، چھین کر کوئی نہ امید سحر لے جائے، چھین کر کوئی نہ امید سحر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، پاؤں زخمی ہیں
تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، جانے عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، جانے عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب، بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، سوچتی ہوں گی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ، سوچتی ہوں گی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ، کربلا مجھ سے میرا لختے جگر لے جائے، کربلا مجھ سے میرا لختے جگر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جناب ڈاکٹر زیدی صاحب، پروردگار آپ کی توفیقات میں برکت ڈالے، شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں بڑے ادب کے ساتھ جناب زاہد جعفری صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں۔ جناب زاہد جعفری صاحب۔ نعرہ صلوات، محمد۔ ماشاء اللہ۔ میں اپنی علالت کی وجہ سے کچھ لمیٹڈ ایریا میں رہوں گا، اگر گستاخی ہو تو معافی۔ نہیں ایک دفعہ سب مل کے درود دعا ہے بھیجیں۔ پروردگار اعظم بیماری کربلا امام زین العابدین سید ساجدین کے صدقے میں آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، تاکہ آپ ان لمیٹڈ طور سے اظہار کریں اپنا۔ انشاءاللہ۔ پرانے سلام کے چند شعر ہیں۔ ارشاد۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجے بات کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ افسوس نبی زادیوں کا اللہ اکبر۔ شام میں جانا، سجاد سے پوچھو، افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو، سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو،
سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو سر حضرت مسلم کا لٹکتا تھا جہاں پر، وہاں شاہ کا رکا سر حضرت مسلم کا لٹکتا تھا جہاں پر، وہاں شاہ کا رکا سر، درا ستمگار کا اس وقت لگانا، سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے کرسیوں پر سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے، اس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو تھی ایک رسل 12 سیروں کے گلے تھے، سب چپ کے کھڑے تھے، رسی میں بندھے زینب و کلثوم کا آنا، سجاد سے پوچھو جب بالی سکینہ کو غسل دیتے تھے سجاد، فریاد ہے فریاد، اس ننھی سی گردن پہ نشان رسی کے پانا، سجاد سے پوچھو باندھے ہوئے رسیوں میں جو 12 گلے تھے، اور سر بھی کھلے تھے، شبیر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھانا، سجاد سے پوچھو غش کھا کے گرے سید سجاد زمین پر، برپا ہوا محشر،
نیزے کی انی سے انہیں اس وقت اٹھانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو. جزاک اللہ جزاک جزاک اللہ اللہ. بھائی صاحب، سلامت رہیں، سلامت رہیں. سلامت رکھو. جزاک اللہ جزاک اللہ. جناب سید جعفری کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد محمد. غضنفر صاحب، اگر کامران مہدی صاحب اگر آ گئے ہوں اور پڑھنا چاہ رہے عمران ہوں. صاحب اب جی نہیں، ابھی نہیں، میرے خیال سے ان کے ساتھ کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہے. تو اس کے ساتھ ہی پھر میں گزارش کروں گا جناب قسیم حیدر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مرثیہ پیش کریں. جناب قسیم حیدر بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات. اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. ایک قطع. ارشاد ارشاد. مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ. بابا اسے رسول سا خیر الورا ملا. سبحان اللہ. بابا اسے رسول سا خیر الورا ملا. بیٹا ہر ایک شہید رہے کبریا ملا. شوہر ملا تو خلق کا عقدہ کشا ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے. زہرا ہے بے مثال، علی لاجواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مریم سے بھی بطول کو محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک سورہ فاتحہ تمام شرکا اور بانیان مجلس کی مرحومین کے ہیں. اللہم صلی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب عابد بے کس کو پیام اجل آیا، جب عابد بے کس کو پیام اجل آیا،
دنیائے دغا باز کی نیت میں بلایا، وہ زہر دیا جس سے سکون میں خلل آیا، مانند حسن کٹ کے کلے جا نکل آیا، مانند حسن کٹ کے کلے جا نکل آیا، ظالم نے مریض شہ دلگیر کو مارا، شبر کی طرح دلبر شبیر کو مارا، شبر کی طرح دلبر شبیر کو مارا، اولاد پیمبر پا مصیبت کا یہ دن ہے، خدا سے کہ عزادار کی رحلت کا یہ دن ہے، مظلوم کے دل بر کی شہادت کا یہ دن ہے، عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن ہے، عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن ہے، اس غم سے جگر چاک ہے زہرا نبی کا، اٹھا ہے عزادار حسین ابن علی کا، اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا، وہ زہر سے دم عابد بے کس کا اکھڑنا، سجاد دل افگار کا باقر سے بچھڑنا، بگڑی ہوئی تقدیر غریبوں کی بگڑنا، اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا، اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا، ویرا ہوا دربار ولی ابن ولی کا، بجھتا ہے چراغ آج حسین ابن علی کا، بجھتا ہے چراغ آج حسین ابن علی کا، القصہ وضو کر کے مصلی پہ جب آئے، دہشت سے بدن کانپ گیا اشک بہائے، سجادے پہ سجاد پسینے میں نہائے، بل بل گیا گردوں میں لب پاک بلائے، آواز یہ آتی تھی شہ کرب و بلا کی، یہ طاعت آخر ہے میرے زین با کی، یہ طاعت آخر ہے میرے زین با کی، وہ نفس شہ اور رضائے تقدیر کا سجدہ، نور نظر کشتہ شمشیر کا سجدہ، پیغام اجل تھا کہ وہ دلگیر کا سجدہ، جس طرح کے عاشور کو شبیر کا سجدہ، جس طرح کے عاشور کو شبیر کا سجدہ، اٹھے جو مصلی سے تو
वश कर गए सज्जाद। हाय हाय मेरे बाबा कहाँ मर गए सज्जाद। हाय हाय मेरे बाबा कहाँ मर गए सज्जाद। जब आबिद बेकस को पयामे अजल आया। माशाल्लाह, मौला सलामत है कि सलामत रहे आप, बहुत नया तौफीकात में बरकत हो आपकी इलाही इंशाअल्लाह। अमीन। इंशाअल्लाह अता फरमाए। बहुत हाँ मौला खुश और रखे। बगैर किसी ताखीर के अब मैं निहायत अदब के साथ जनाब किबला मौलाना सैयद रेहान हैदर जैदी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आज शब की मजलिस आज़ाद से खिताब फरमाएं। किबला सैयद रेहान हैदर जैदी बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। रहमल्लाहु मन क़रा सूरतल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही अस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल मौलाना अल इमाम ज़ैनुल आबिदीन व सय्यदुस साजिदीन अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना कौमन अबदुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला रहबतन फतिलका इबादतुल अबीद व आखरीना अबदू रग़बतन फतिलका इबादतुत तुज्जार व कौमन अबदुल्लाह शुक्रन फतिलका इबादतुल अहरार। सलवात पढ़ते मोहम्मद व आले माशाअल्लाह से मजलिस का आगाज हो ही चुका है और बेहतरीन सलाम और मरसिए और तिलावत कलाम पाक और उसके बाद दुआए जोशन कबीर के वो फ़िक्रे और इबादत, इतने बेहतरीन सलाम और मरसिए के बाद तो अगर सिर्फ मसाइब भी पढ़ दिए जाएं तो हक़ मजलिस अदा हो जाएगा कि जहाँ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का तस्करा हो रहा। और शुक्रगुजार है नासिर जाफरी साहब के कि वो बानी मजलिस है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि जितनी भी फातिहा और इसाले सवाब और सूरह इखलास, कुरान मजीद की तिलावत, दुआए जोशन कबीर और जो भी परवरदिगार तूने आज की मजलिस का सवाब मुअय्यन मुक़द्दर फरमाया वो नासिर जाफरी साहब के मरहूमीन की रूह को इसाल फरमा। और जितने मोमिनीन आज हमारी मजलिस में यहाँ जमा हैं, पालने वाले तमाम मोमिनीन के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा और उन्हें आले इल्लीईन में जगह अता फरमा। और परवरदिगार की उससे खास दुआ है कि मोमिनीन पारा चनार की मदद फरमा, उनकी नुसरत फरमा, उनकी यारी फरमा और उनके मुकाबिल में जो ज़ालिमीन है उन्हें नीस्त नाबूद फरमा, उनको तहस और नहस फरमा। परचम इस्लाम बुलंद है, बुलंदतर फरमा, परचम कुफ्र और निफाक को सरनगू फरमा। जब जुमा की रहमतें और बरकतों के साथ हम सभी को परवरदिगार अपनी रहमतें और बरकतें हमारे ऊपर नाजिल फरमा और हमें नसीब फरमा। पालने वाले जो मरीज हैं जिन्होंने इल्तमा से दुआ कहा है, जिस भी हमारे करबला की मजलिस हो रही है तो जो उसी भी हमारे करबला का वास्ता है उनके मरीजों को शफाए आजिला और कामिला अता फरमा। परवरदिगार आले मोहम्मद के सदक़े में यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सभी को उनके असहाब और अंसार में शुमार फरमा। अपनी दुआओं को मुस्तजाब होने के लिए एक दुरूद का सहारा ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। वअज्जिल फरजहुम। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने इमाम अलैहिस्सलाम के उस कौल से आप हजरात की खिदमत में मजलिस का आगाज़ किया अपने खुतबे में एक मुख्तसर से कि आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान हमेशा ये रही है और उनकी रविश ये रही है, उनका तरीक़ा कार ये रहा है, उनकी ज़िंदगी के जो पहलू हैं वो इस तरह से हमेशा रहे हैं
کہ ہمیشہ درس و تدریس، بحث و مباحثہ، پیغام الہی، دین کی خدمت، انہی تمام چیزوں میں، عبادت الہی میں، معرفت الہی میں اپنی زندگی کو گزارا ہے اور پیغامات لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ امام سجاد کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے کئی ہزار شاگرد، نہیں میں غلط کہا، شاگرد نہیں، کئی ہزار غلام آپ نے آزاد کیے ہیں، اور غلاموں کو آزاد کر کے انہیں درس دیا ہے، اور اس کے بعد انہیں خطہ جہاں میں منتشر کیا ہے۔ اور ملتا ہے کہ 170 یا 72 شاگرد تو آپ کے بڑے مشہور تھے، جو علم کلام، علم درایا، علم روایات، علم حدیث، علم قرآن، مفسر قرآن، یہ بنا کر کے آپ نے تیار کیے تھے۔ یعنی حوضے، میں اپنی زبان میں اگر کہوں، حوضے علمیہ جہان کی اگر کسی نے بنیاد رکھی ہے تو اسے امام سجاد کہتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کے نزدیک تعلیم اور تعلم، سیکھنا اور سکھانا، لوگوں تک علمی مسائل کو پہنچانا، فقہی مسائل کو پہنچانا اتنا اہمیت کا حامل تھا کہ واقع کربلا کے بعد آپ نے 2 چیزوں کی طرف بڑی عظیم توجہ فرمائی ہے۔ ایک اپنے بابا کی شہادت کو لوگوں تک پہنچانا، اور دوسرا مقصد شہادت کو پہنچانا۔ یہ بڑا اہم کام تھا۔ مقصد شہادت میں تھا علوم آل محمد کو پہنچانا، دین خدا کو پہنچانا، اللہ سے راز و نیاز کیسے کریں وہ پہنچانا، اللہ سے کس طریقے سے گفتگو کریں اس کو پہنچانا، پروردگار کی خدمت میں کس طریقے سے سوال کریں اس کو پہنچانا۔ عزیزان گرامی، اگر دعائے صحیفہ سجادیہ نہ ہوتی، یا صحیفہ سجادیہ امام علیہ السلام نہ ہوتی، تو کائنات والوں کو اپنے اللہ سے بھیک مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام سجاد کا لطف و کرم ہے، یہ امام زین العابدین کا فضل ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بھیک مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ وہ دعاؤں کا مجموعہ، وہ معرفت الہی، وہ ختم المرتبت کے فضائل، وہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ، وہ عبادت کرنے کا طریقہ، وہ منہمک ہو کر عبادت کرنا، یہ بہت بڑا مرحلہ امام سجاد علیہ السلام کے لیے ہے زان گرامی۔ بے شک بے شک۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا امام سجاد نے عبادت پہ بہت زور دیا، اور آپ جب درس دیتے تھے، آپ جب لوگوں کو پڑھاتے تھے، جب لوگوں کو بیان فرماتے تھے، تو آپ سے سوال بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب عبادت کا تذکر آیا تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ لوگوں کے یہ سوال ہے کہ مولا عبادت کا لب و لباب کیا ہے، عبادت کیسے کریں، عبادت کیسے انجام دیں؟ تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، جو میں نے سرنامے کلام قرار دیا۔ ان قوم عبد اللہ عز وجل رہبتا فتلک عبادت العبید۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو خوف میں ڈر کر کے عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ڈر کے عبادت کرتے ہیں، یہ تو غلاموں کی عبادت ہوتی ہے۔ کمال ہے، ملاحظہ ہو رہی ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں ڈر کر کوئی عبادت نہیں ہوتی، خوف میں کوئی عبادت نہیں ہونی چاہیے، یہ غلاموں والی عبادت ہوگی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وآخرین عبدوا رغبتا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لالچ میں عبادت کرتے ہیں۔ اب جو بھی لالچ رہے انہیں، چاہے جنت کی لالچ رہے یا دوسری لالچ رہے، تو امام ارشاد فرماتے ہیں جو لالچ میں عبادت کرتا ہے یہ تو تجار کی عبادت ہے، بزنس مین لوگوں کی عبادت ہے۔ یعنی ایک چیز دیں گے دوسری چیز ملے گی، اس میں تجارت کی بو آتی ہے، اس میں بزنس کی خوشبو آتی ہے۔ یہ تو تجار کی عبادت ہے، تجارت کی عبادت ہے، تاجروں کی طرح عبادت ہے جس میں کوئی لالچ ہو۔ وَإِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ۔ ایک قوم ایسی ہے جو شکر الہی کے لیے عبادت کرتی ہے، یہی آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ ہائے ہائے، کاش میری بات واضح ہو جاتی زان گرامی۔ عبادت نہ لالچ میں ہو، عبادت نہ غلامی میں ہو، عبادت امام ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت آزادی میں ہونی چاہیے،
आज़ादी में, इबादत शुक्र इलाही में होनी चाहिए। पालने वाले तूने हमें जिस्म दिया, तेरा शुक्रिया। पालने वाले तूने हमें सर पे हमारे बाल दिए, तेरा शुक्रिया। परवरदिगार तूने देखने के लिए आंखें दी, तेरा शुक्रिया। परवरदिगार तूने सूंघने के लिए कुव्वत मशाम अता फरमाई, तेरा शुक्रिया। पालने वाले तकल्लुम के लिए जबान अता फरमाई, तेरा शुक्रिया। खाने के लिए तूने मुंह अता फरमाया, तेरा शुक्रिया। परवरदिगार आलम जायके के लिए जबान को अता फरमाया, तेरा शुक्रिया। पालने वाले काम करने के लिए तूने हाथ अता फरमाए, तेरा शुक्रिया। तूने हमें अक्ल अता फरमाई, तेरा शुक्रिया। अब जब इन नेमतों का शुमार होने लगा, कभी सर का शुक्रिया, कभी सर की नेमत, कभी आंखों की नेमत, कभी पेशानी की नेमत, कभी बीनी की नेमत, कभी जबान की नेमत, कभी लम्हाए मुबारक की नेमत, कभी हाथों की नेमत, कभी पैरों की नेमत, कभी शिकम मुबारक की नेमत। जब इन नेमतों का शुक्र अदा किया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने, तो हर नेमत पे सजदा इलाही बजा लाए। तवज्जो, हर नेमत पे सजदा इलाही बजा लाए। जब हर नेमत पे सजदा इलाही बजा ला रहे थे तो आवाजें आ रही थी, अंता सैयदुस साजिदीन, अंता सैयदुस साजिदीन, अंता सैयदुस साजिदीन। अरे तू ही तो सजदा करने वालों का सरदार है, तू ही तो सजदा करने वालों का सरदार है, तू ही तो सजदा करने वालों का सरदार है। और फिर इबादत को उस मकाम पर पहुंचाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इबादत को अल्लाह के लिए उस मकाम पर पहुंचाया कि सामने वाला अगर कुछ इबादत में खलल भी डालना चाहता है तो इबादत सज्जाद में एक लम्हे के लिए खलल नहीं आता है। तो आवाज आती है गैब से, अंता ज़ैनुल आबिदीन, अंता ज़ैनुल आबिदीन, अंता ज़ैनुल आबिदीन। तो इबादत करने वालों की जीनत है, तो इबादत करने वालों की जीनत है, तो इबादत करने वालों की जीनत है। ये दो लफ्ज याद रखिएगा, अंता सैयदुस साजिदीन, सजदा करने वालों का सरदार, अंता ज़ैनुल आबिदीन, तो इबादत करने वालों की जीनत है। अजीजाने गिरामी, खुदा बंदे आलम ने जब ये चाहा था 2 साल पहले, मैंने इस जुमले को आपकी खिदमत में पेश किया था, नतीजा आज जरा सा देना चाहता हूँ। आज मुझे बात याद आ रही है कि खुदावंद आलम ने जब अपने नूर से पैगंबर इस्लाम के नूर को खल्क किया था और 12 हिजाबात पैदा किए थे, 12 हिजाबात, और हर एक हिजाब में ये नूर 12,000 साल रहा था। जब पहली मर्तबा हिजाब कुदरत में नूरे पैगंबर रहा और 12,000 साल तक सजदे में सर रख करके सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे की तस्बीह पढ़ता रहा नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नूर मुस्तफ़ा 12 बरस तक, 12,000 साल तक तस्बीह इलाही पढ़ता रहा, तस्बीह इलाही पढ़ता रहा, सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे, सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे। तो 12,000 साल के बाद पैगंबर ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया, अना अव्वलुल आबिदीन, मैं आबिदीन में सबसे पहला हूँ इबादत करने वाला। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अज़ीज़ान गिरामी, मेरा साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। अना अव्वलुल आबिदीन, अना अव्वलुल आबिदीन, मैं आबिदीन में पहला हूँ इबादत करने वाला, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 साल तक हिजाबे कुदरत में रह के सजदा करते रहे और ये दुआ पढ़ते रहे। उसके बाद आपने कहा सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे, सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे। और जब सजदे से नूरे मुस्तफ़ा ने सर उठाया तो कहा अना अव्वलुल आबिदीन, मैं पहला आबिदीन में हूँ, पहला आबिदीन में हूँ। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा थे जिन्होंने कहा अना अव्वलुल आबिदीन। ये उन्हीं का नवासा सैयद साजा सज्जाद है जो कह रहा है अना ज़ैनुल आबिदीन, मैं आबिदीन की जीनत हूँ। पहचानिए अज़ीज़ाने गिरामी, वो इबादत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने की थी, उसकी जीनत सैयद सज्जाद बन रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन बन रहे हैं। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
मुलाहिदा फरमाया आपने, वो अव्वलुल आबिदीन थे, ये ज़ैनुल आबिदीन है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब ये ज़ैनुल आबिदीन है तो अब हमें देखना पड़ेगा आबिदीन में कौन कौन है। तवज्जो, आबिदीन में कौन कौन है। तो हमने जब तारीख इस्लाम को देखा, हम नहीं करते मलाइका की बातें, अर्श मौला की बातें, हम रुए जमीन पर अगर देखेंगे आबिदीन में कौन है तो जाने गिरामी आदम आबिदीन में है, नूह आबिदीन में है, साले आबिदीन में है, इब्राहिम आबिदीन में है, इस्माइल आबिदीन में है, इसहाक आबिदीन में है। तवज्जो तवज्जो, याकूब आबिदीन में है, यूसुफ आबिदीन में है, ईसा आबिदीन में है, मोहम्मद मुस्तफ़ा आबिदीन में है, सोलहा आबिदीन में है, आबिदीन आबिदीन में है, मलाइका आबिदीन में है, अर्श वाले आबिदीन में है, फर्श वाले आबिदीन में है, लोह वाले आबिदीन में है, कलम वाले आबिदीन में है, अर्श मौला पे रहने वाले आबिदीन में है। ये सब आबिदीन में है। और इन सब की जीनत कौन है? ज़ैनुल आबिदीन। माशाअल्लाह, इन सब की जीनत है ज़ैनुल आबिदीन। एक फहरिस्त तैयार की जाए, एक लिस्ट बनाई जाए आबिदीन में कौन कौन है। सबकी इबादत एक तरफ है, ज़ैनुल आबिदीन की इबादत एक तरफ है। तवज्जो चाह रहा हूँ। अब सुनिए, इसी इबादत से मुताल्लिक बात और पेश करना चाहूंगा जाने ग्रामी। अल्लामा जवादी साहब किबला लिखते हैं अपनी किताब में अल्लाह मकामहू, आप फरमाते हैं किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, मौला आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? आपके जज साकी कौसर हैं, आपके जज कसीमुल जन्ना व नार हैं, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? आपको इबादत करने की क्या जरूरत है? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आवाज देते, बेटा बाकिर जरा मेरे जद का सहीफा उठा के तो लाओ। मैंने बात पहुंचा दी आपकी खिदमत में, ए काश आप मेरे साथ रहें जाने ग्रामी। ए बाकिर, मेरे लाल बाकिर, मेरे जद का जरा सहीफा लेकर के तो आओ। अब सहीफा मौलाए कायनात लाया गया, मौलाए कायनात अली मुर्तजा वाला सहीफा लाया गया। आपने सहीफे को खोला और खोलने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं उस रावी से, ये मेरे जद का सहीफा देखो कि जो खुद साकी कौसर है, जो खुद कसीमुल जन्नत व नार है, जो खुद जन्नत का मालिक है, जो जन्नत को तकसीम करने वाला है, जो अपने चाहने वालों को जन्नत में भेजेगा, जो अपने दुश्मनों को जहन्नम में भेजेगा। आप इरशाद फरमाते उसकी इबादत का ये आलम है कि वो शबाना और रोज में 1000 रकत नमाजें पढ़ता था। इमाम सज्जाद इरशाद फरमाते उसकी हालत यह है, यानी अपने जद की तरफ रावी से कह रहे हैं, उनकी हालत यह है तो 1000 रकत नमाजें पढ़ते थे। अब जुमला सुनिए जाने गिरामी, आपने आवाज दिया, इस सहीफे में लिखा है कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ज़रबतो अली इन यौमल खंदक अफजलो मिन इबादत सकलैन। अली की एक ज़रबत खंदक के दिन सकलैन की इबादत पे भारी है, सकलैन की इबादत पे, दोनों आलम की इबादत पे भारी है अली की एक ज़रबत। इमाम इरशाद फरमाते हैं अली की एक ज़रबत का जवाब कायनात वाले नहीं ला सकते हैं। अगर उसकी सारी ज़रबतें जमा कर ली जाएं तो कायनात वालों की इबादत हल्की हो जाएगी, अली की इबादत भारी हो जाएगी। जब मेरा जन इतनी इबादत करता था तो मैं क्यों ना इबादत करूं? तवज्जो चाह रहा हूँ, तवज्जो चाह रहा हूँ। मुलाहिदा फरमाइए, ये सैयदे सज्जाद की इबादत है जाने गिरामी, जो आप इबादत फरमाते थे। इस तरीके से ज़ैनुल आबिदीन ने इबादत की कि सारे इबादत करने वालों की जीनत बने। अच्छा, मैं एक जुमला और कह दूं आपकी खिदमत में, आप सैयदुस साजिदीन भी तो हैं, सिर्फ सैयदुस साजिदीन नहीं, आप सज्जाद भी हैं। सैयदुस साजिदीन अलग है, सज्जाद अलग है। दोनों लफ्ज की जरा सी शरह करना चाहूंगा और मजलिस को आखिरी मरहले तक पहुंचाना चाहूंगा। मुलाहिदा फरमाइएगा, अब कायनात में जितने सजदा करने वाले हैं, सबसे पहले मलाइका ने हजरत आदम को सजदा किया है। तवज्जो तवज्जो चाह रहा हूँ, तवज्जो चाह रहा हूँ। यानी इमाम सज्जाद मलाइका के भी सरदार हैं,
ملائک ہے، یہ جناب امام سجاد انبیاء کے بھی سردار ہیں، اس لیے کہ انبیاء نے بھی سجدہ کیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پوری کائنات والے جتنے سجدہ کرنے والے ہیں سب کے سردار ہیں امام سید سجاد، امام زین العابدین، سید الساجدین، سب کی سرداری امام سجاد کے پاس میں آئی ہے۔ اور عزیزو، امام کا لقب صرف سید الساجدین نہیں، سجاد بھی ہے۔ دیکھیے ساجد میں اور سجاد میں فرق ہے۔ ساجد ہے اس میں فاعل کا صیغہ، ساجد کا مطلب یہ کہ جب آدمی سجدہ کر رہا ہے تو ساجد ہے۔ توجہ مطلب آپ اور ہم اس وقت، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ مجلس سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، آپ اور ہم اس وقت ساجد نہیں ہیں، نہیں، کیونکہ ہم مجلس سن رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے ساجد کی ڈیفینیشن، ماشاءاللہ، یعنی جس وقت کام کرے گا اس وقت صرف ساجد ہوگا۔ عابد یعنی عبادت کرنے والا، جب عبادت کر رہا ہے تو عابد ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، عاقل کھانے والا جب کھا رہا ہے تو اس وقت پرزینٹ حالت میں صرف وہ ورب یا وہ فعل اس کے اوپر آتا ہے، ساجد ہے، عابد ہے، عاقل ہے، ضارب ہے، یہ سارے اسی کے۔ لیکن اگر اس کا صفت مشبہ بنا دیا جائے یا صیغہ مبالغہ بنا لیا جائے تو فرض کیجئے صیغہ مبالغہ میں اگر سجاد بنایا جائے تو مطلب یہ ہر وقت سجدہ کرنے والا، یہ صفت اس سے جدا نہیں ہوگی، ہر وقت سجدہ کرنے والا، سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا۔ اب میرا مولا امام سجاد علیہ السلام، توجہ چاہ رہا ہوں اذان گرامی، پانی جیسی نعمت آئی تو سجدہ کیا، کھانا آیا تو سجدہ کیا، اللہ نے جو نعمت دی سجدہ کیا، علمی گفتگو کی تو سجدہ کیا، کسی کو کوئی مسئلہ بتایا تو سجدہ کیا، حدیث بیان کی تو سجدہ کیا۔ ایسا سجدہ کرنے والا کہاں سے لاؤ گے جو سید الساجدین بھی ہے، سجاد بھی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، ایسا سجدہ کرنے والا۔ اور کیسا سجدہ کیا امام سجاد نے؟ شام غریبہ میں خیمے جل گئے، خیمے راکھ ہو گئے، سب جل گئے خیمے شام غریبہ میں، اسباب لوٹ لیا گیا، لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ شام غریبہ میں خیمے جلنے کے بعد جو سرزمین عراق پر سر رکھا، زمین کربلا پر جو سر رکھا، صبح کو سجدے سے سر اٹھایا، خیمے جل گئے تو سجدہ ہو رہا ہے، بیویوں کے سر سے چادر چھن چکی ہے، رو رہا ہے میرا مولا سجاد، لیکن سجدے میں ہے۔ پھوپھی کہہ رہی ہے جو دیکھا وہ جمال دیکھا ہے، اور یہ کہہ رہا معبود تیری رضا میں راضی ہے، تو نے جو نصیب میں لکھا ہے ہم اس پہ بھی سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ کیسا سجاد ہے، کیسا سجدہ کرنے والا ہے۔ کون سی روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں عزیزو، کون سے مصائب آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ میں اتنی دیر سے آپ کی خدمت میں سید الساجدین کی صرف دو ہی صفات آپ کی خدمت میں پیش کر پایا، زین العابدین اور سید الساجدین کی، لیکن ایک عجیب صفت بھی ہے امام علیہ السلام کی جو بکائین میں شامل ہے، سب سے زیادہ رونے والا امام سجاد علیہ السلام ہے۔ منہال نے پوچھا مولا کب تک روئیے گا؟ آواز دیتے منہال تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے کتنے بیٹے کا؟ مولا 12 بیٹے کا، ایک صرف غائب ہو گیا تھا تو ان کی آنکھیں پتھر آ گئی تھی روتے روتے۔ ارے جس کے سامنے 18 بنی ہاشم ذبح کیے گئے ہو، جس کے سامنے قاسم کی لاش کے ٹکڑے پامال کیے گئے ہو، جس کے سامنے اس کے بھیا اکبر کے کلیجے میں برچی کے انی کو اتارا گیا ہو، جس کے سامنے اس کے چچا کے بازو کو قلم کیا گیا ہو، اب جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، ارے جس کے سامنے اس کی بہنوں کی چادریں چھینی گئی ہو، اس کی پھوپھی کی چادر چھینی گئی ہو، علاوہ نہ روئے تو کیا کرے؟ ایک مرتبہ منہال نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ مولا کہتے شہادت ہی تو ہماری میراث ہے، ہماری پھوپھیوں کی چادر چھیننا تو میراث نہیں ہے۔ مولا کہتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، کون کون سی روایت
بس ایک روایت کے 2 جملے اور میں شہادت کی طرف آؤں گا. عزاداروں ملتا ہے کہ 12 محرم کو یا 13 محرم کو جب قافلہ کوفے میں پہنچا اور عبید اللہ ابن زیاد لعنتی کے یہاں امام علیہ السلام دربار میں گئے ہیں تو اس وقت کسی نے آواز دیا کہ یہ علی کا پوتا ہے، علی ابن الحسین. کسی کو اگر علی سے بدلے لینے ہوں تو ان کے پوتے سے لے سکتا. میں نے اسے مقتل میں نہیں پڑھا لیکن میں نے ایک ذاکر سے سنا، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں اس روایت کو. یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے. تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا ہاں میں وہ شخص ہوں کہ جس کے ایک جنگ میں اس کے دادا کا تازیانہ میری پشت پہ لگا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو. تو اسے تازیانہ دیا گیا. میں بڑا مختصر کرتا ہوں مصائب کو. اسے تازیانہ دیا گیا اور جب اسے تازیانہ دیا تو وہ چاہتا ہے سید سجاد کے تازیانہ مارے اور سید سجاد کی پشت پہ تازیانہ لگائے. تو کہتا ہے عبید اللہ ابن زیاد ایسے میں تازیانہ نہیں ماروں گا، اس لیے کہ جب میرے تازیانہ علی کا لگا تھا تو میری پشت پر کپڑے نہیں تھے، میری پشت برہنہ تھی. تو ایک مرتبہ کا سید سجاد سے کہ پشت کو برہنہ کیا جائے، میرے مولا نے اپنا پیراہن تھوڑا سا نیچا کیا، تھوڑا سا پیراہن کو نیچا کیا اور ایک مرتبہ وہ شخص تازیانہ لے کر سید سجاد کا طواف کرنے لگا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تو تازیانہ کیوں نہیں مارتا؟ یہ جملہ عزیزوں گھروں میں رونے کے لیے آج کی رات میں عبادت کے لیے کافی ہوگا. تو تازیانہ کیوں نہیں مارتا؟ تو ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے میں اتنی دیر سے یہ دیکھ رہا ہوں کوئی جگہ خالی کمر پہ مجھے ایسی مل جائے جہاں میرا تازیانہ پڑے. ارے سید سجاد کو 2 دن میں اتنے تازیانے مارے گئے. میرا مولا پشت کے اوپر کوئی نشان ایسا باقی نہیں تھا جہاں تازیانہ مارا جائے. یہ عزیزوں کربلا سے کوفے تک تازیانے کھاتا ہوا پہنچا، کوفے سے شام تک تازیانے کھاتا ہوا پہنچا. ایسے تازیانے کہ اگر امام باقر اپنے بابا کا حال بیان نہ کرتے تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا. بس چند لمحے آپ میرے ساتھ رہیے گا. میں امام مظلوم کی جو ہمیشہ حسین پہ روتا تھا آج ہم اس پہ رونے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم ہمیشہ پرسہ دیتے تھے سید سجاد کو، ان کے بابا کا، آج سید سجاد کا پرسہ امام حسین کو دے رہے ہیں. ایک لمحہ عزادارو ایسا آیا، امام محمد باقر ارشاد فرماتے جب میرے بابا کو زہر دے دیا گیا اور میرا بابا مچھلی بیاب کی طرح تڑپ رہا تھا تو میرے بابا نے مدینے میں مجھے بلایا اور بلا کے کہا میرے لال ذرا میرے قریب آؤ. امام سجاد نے جب بلایا اور امام قریب گئے تو امام نے رموز امامت ان کے حوالے کیے. آخری وقت ہے میرے مولا کا، زہر اتنا بدن میں سرایت کر چکا ہے کہ سجاد کا بدن لرزتا تھا اس زہر کے بعد. ایک مرتبہ امام باقر نے علیہ السلام نے وصیتوں کو قبول کیا. امام سجاد کہتے ہیں بیٹا باقر تجھے کربلا یاد ہے؟ کہاں بابا یاد ہے. کہ کربلا میں بیٹا کیا کیا ہوا؟ اب اتنا کہنا تھا کہ امام سجاد کے سر کو امام باقر نے اپنے زانوں پہ رکھا. اے کاش میرے سامنے آپ ہوتے اور اس مرحلے کو دیکھتے جب میں پڑھ رہا ہوں تو اس وقت آپ کو بے ساختہ گری آتا. ہاں ایک بیٹے نے باپ کے سر کو جب اپنے زانوں پہ رکھا تو امام سجاد نے اپنا سر باقر کے زانوں سے ہٹا لیا. باقر کہتے بابا آپ اپنا اللہ اکبر. اے بیٹا باقر تجھے یاد ہے جب میرا بابا ذبح کیا جا رہا تھا کوئی میرے بابا کو سنبھالنے والا نہ تھا. میں اتنا کہنا تھا کہ بیٹا باقر مجھے ذرا کربلا سناؤ. قیامت کا منظر آ گیا عزاداروں میں کیسے بڑھوں.
امام باقر نے کربلا کی آنکھوں دے کے مصائب پڑھے. ہائے میرا چچا اکبر مارا گیا، ہائے میرا چچا قاسم مارا گیا. یہ امام باقر پڑھ رہے ہیں عزادارو. پڑھتے پڑھتے جناب عباس کے مصائب پڑھے. امام سجاد کہتے بیٹا ذرا میرے بابا کی غربت تو پڑھ. ہائے ہائے. امام باقر نے امام حسین کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا. میں کیا بتاؤں بابا، میں چھوٹا سا تھا در خیمہ پہ کھڑا دیکھ رہا تھا. میرا دادا جب ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آیا، شبر بنون حسین کی طرف بڑھا، خنجر کو کند کرنا چاہا، خنجر کو کند کرتا جاتا تھا. ایک مرتبہ شمر میرے دادا کے سینے پہ بیٹھا اور ایک ہاتھ سے میرے دادا کی داڑھی کو پکڑا، کند خنجر کو حسین کی پشت پر چلایا، پسے گردن چلایا. میرا دادا کہہ رہا تھا اے نانا میں تو سلام قبول کرو. وہ پڑھتے جاتے، آخر میں حسین کا مرثیہ پڑھ رہے تھے باقی آواز دیتے بابا. میں نے دیکھا میرا دادا کہہ رہا تھا اماں فاطمہ میری مدد کرو. تو ایک نحیف سی آواز دشت کربلا سے آئی، میرے لال حسین تیری ماں تیرے 5 گھڑی ہے. اتنا کہنا تو آسان ہو. باقر کہتے بابا جب میرے دادا کا سر بدن سے جدا ہوا، سر کو لوگے نیزہ میں بلند کیا. وہ اتنا کہنا تھا. سجاد نے کہا بس کر باقی، اب سجاد میں سننے کی تابہ نہیں ہے. اتنا کہہ کر کے آخری سانس لی، سجاد دنیا سے رخصت ہو گئے. باقر نے ایک مرتبہ آزادارو سر پیٹا، ہائے میں یتیم ہو گیا، ہائے میں یتیم ہو گیا. عزیزو امام سجاد کی مجلس ہے نا، تو 2 جملے اور پڑھنے کا دل چاہ رہا. میں نے سوچا تھا مسائل میں یہی ختم کر دوں، لیکن امام سجاد کی مصیبت کے 2 جملے پڑھے. عزادارو 3 جنازے ایسے ہیں کہ تینوں جنازوں کو غسل دیتے ہوئے غسال روئے ہیں. پہلا جنازہ ہے سیدہ کا. جب سیدہ کو غسل دے رہے تھے علی نے چیخ مار کر کے رونا شروع کیا. دوسرا جنازہ آئے عزادارو، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا قید خانے میں تھا. جس وقت سالہ نے کپڑا اتارنا چاہا کہ میں غسل دوں، اس وقت میں چیخ مار کر کے روئی اور سجاد سے پوچھا سجاد تیری بہن کو کوئی بیماری تھی کیا؟ سجاد کہنے لے نہیں کوئی بیماری نہیں تھی. کبھی یہ بتاؤ اس کا کرتا زخموں سے چپکا ہوا کیوں تھا؟ میں اس سے زیادہ شرح نہیں کر سکتا. اور تیسرا جنازہ تھا سید سجاد کا. غسل دیتے ہوئے باقر چلا کے روئے. امام باقر سے پوچھا مولا آپ غسل دیتے ہوئے اتنا چیخ مار کے کیوں رہے؟ آواز میں نے جب پیراہن کو ہٹایا میں اپنے بابا کو غسل دوں، میں نے دیکھا 35 سال کے بعد بھی توق کا نشان گلے میں تھا. آئے میرا بابا، آئے میرا بابا. الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب. جزاک اللہ قبلہ مولانا صاحب، جزاک اللہ. جزاک اللہ مولا سلامت. اس کے ساتھ ہی میں جناب شہریار مدد سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور نوحہ پیش کریں. شہریار مدد ہائے سجاد، ہائے سجاد، ہائے سجاد، ہائے سجاد، ہائے سجاد. وہ سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. وہ سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. وہ سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی. وہ سلام
اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں، ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ درب و بلا سے، ہائے شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا گردا سیدانیاں، اس پر ستم بازار بھی، وہ سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، وہ سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، خون رگوں کا یا غیرت ہاشم، کہتی ہے جھکا لے سر کو سلاسل، کیا قید کریں گے ہائے صبر کے اس پیکر کو، سو گٹھا ایک کس طرح ہے راہ میں مقدار بھی، سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، دیکھ کے زینب سجاد کی حالت فریاد یہی کرتی تھی، میرا یقین ہے ایمان ہے میرا، اے شام کے بے کس قیدی روئیں گے تجھ پر صدا مسند بھی اور دستار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، نوح گناہ ہے عرفان اور مظہر، تاریخ مقاتل سب ہی آل پیمبر، اور شام کی گلیاں شبیر کا بیٹا قیدی کیوں نہ ہو، محو فغاں کرتاس بھی اشرار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، پاؤں میں ہے آبلے اور آبلو میں خار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ یار، ماشاء اللہ قبول فرمائے آپ کی عزاداری۔ ماشاء اور آخر میں جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے خواہش ہوں کہ زیارت امام کے لیے تشریف لائیں، جناب قمر عابدی صاحب، اور محمد و آل محمد صلوات اللہ محمد وآل محمد۔ زیارت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں آپ کی جانب سے، اپنے والدین آپ کی جانب سے، بہترین مجلس کے بانی بھائی ناصر جعفری صاحب کی جانب سے بے شک کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، اور جملہ مومنین و مومنات کے مرد شرف حاصل کرتا ہوں، کوئی بتانے کے اللہ۔ السلام علیکہ یا سید الساجدین، السلام علیکہ یا زین العابدین، السلام علیکہ یا حلیف الحسرات، السلام علیکہ یا ذل الصفوانات، السلام علیکہ یا صاحب العبرات، السلام علیکہ یا اسیر القربات، السلام علیکہ یا آدم آل العباد، السلام علیکہ یا ابن خامس اہل القصہ، السلام علیکہ یا ابن سید الشہداء، السلام علیکہ یا اماد الاتقیاء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا عباد اللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکہ علی الحسین علی ابن حسین
والأولاد الحسين والأصحاب الحسين وعلى أنصارك المستشهدين مع الجميع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. السلام عليك يا أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن حسين الشهيد. السلام عليك يا أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله متى قتلت ولعن الله متى ظلمت ولعن الله متى سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا مغيث الشيا وزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا علي موسى الرزا. السلام عليك وعلى آبائك السبع وأبنائك الأربع. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب أشرف الزمان. الأمان 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 من الزمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سب مل کے اللہم کل ملیت حجت ابن الحسن صلواتک علیہ بهذه الساعة في كل ساعة وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنا طوعا وتمتع فيها طويلا. جزاک اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی صلی اللہ محمد. ماشاء اللہ آپ کو پروردگار ماشاء اللہ بہت دعا کرائی آپ نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آخر میں گزارش کروں گا جناب ناصر جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور محفل میں شریک لوگوں سے کچھ چند کلمات اگر کہنا چاہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم سب. وعلیکم. میرے ساتھ آج میری چھوٹی بہن بھی شامل ہے کینیڈا سے اور میں ہم دونوں کی طرف سے آپ سب کا بہت بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مجلس میں شرکت کی اور ہمارے مرحومین کے لیے دعا کی، فاتحہ پڑھی اور صوبے دار ہم سب نے حاصل کیا. بڑی مہربانی. جزاک اللہ. اور آخر میں سب سے ملتمس ہوں آپ سب سے کہ ایک دفعہ پھر اگر ایک سورہ فاتحہ ناصر جعفری صاحب کے مرحومین کے لیے پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی و آل محمد وعجل فرج. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد محمد. اللہ. اور آخر میں اپنی طرف سے ڈاکٹر غضنفر جعفری کی طرف سے اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. جناب ناصر جعفری صاحب کی طرف سے کہ آپ لوگوں نے مجلس میں شرکت کی اور اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ تھرسڈے کو شب جمعہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے شب جمعہ کے پروگرام میں. اور گزارش ہے آپ سے کہ تشریف لائیں اس میں اور شرکت کریں. انشاءاللہ. آپ سب سے اجازت. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ. بہت شکریہ مولانا. شب بخیر.